بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج اگین ہم پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام اینڈ سائیکالوجی کا ہماری سیریز چل رہی ہے، اور یہ سیریز کے اندر جو ہے آج ہمارا 3rd ایپیسوڈ ہے جو کہ فورگیونیس کے اوپر ہے. اور آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام کے حوالے سے کہ فورگیونیس یا معافی دے دینا، معافی مانگ لینا، یا پھر جو ہے کسی کو معاف کر دینا وہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی موجود ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر، جن کا جو ہے کافی اچھا بیک گراؤنڈ ہے اسلام کے حوالے سے، اور آج اسپیشلی ان کو دعوت دی گئی ہے اس پروگرام میں آنے کی، تاکہ ہمیں جو ہے یہ اپنے انفارمیشن سے، اپنی جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہمیں کافی اچھے سے مستفید کر سکیں. تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج گیسٹ اسپیکر. ان کا نام ہے مس شہلا رانی. اور مس شہلا نے ماشاء اللہ سے قرآن ٹیچر ہے ماشاء اللہ سے یہ، اور شی ہیز اسپیشلائزڈ ان تجوید، تفسیر اینڈ ترجمہ. اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ڈفرنٹ قسم کے قرآن کورسز کیے ہوئے ہیں. شی ہیز ڈن ہر بیچلرز ان میجرز ان عربک، Islamic studies and economics. ساتھ ساتھ she has also done her diploma in homeopathic. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے تعلیم القرآن کورس کیا ہوا ہے from الہدا, which is quite impressive. And she's also done her masters in Islamic studies from Karachi University. Multiple courses انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے لائف کوچ بھی ہیں، ان کی سرٹیفکیشن ہے اس کے اندر. پیرنٹنگ اسکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے انہوں نے. پیرنٹنگ وتھ آٹزم اسکل سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے. شی ہیز آلسو ڈن ہر ہپنو کاؤنسلنگ سرٹیفکیشن. ساتھ ساتھ یہ جو ہے ڈفرینٹ جگہ پہ پڑھاتی بھی ہیں، آن لائن کلاسز بھی لیتی ہیں، اور ساتھ ہی نان کلینکل ڈپریشن پیشنٹس بھی یہ ڈیل کرتی ہیں، which is really really impressive. ماشاء اللہ شہلا، آپ کا بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے، اسی لیے آج ہم نے آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا تاکہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے کوشچنس کو آنسر کر کے ہمیں مزید انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. کیسی ہیں آپ شہلا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج ہم نے آپ کو یہاں پہ کویشچنس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ آنسرز دینے کے لیے انوائٹ کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ ریڈی ہوں گی اور اپنا سیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. جی چلا، تو سب سے پہلا کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں معافی کی، معاف کر دینا، تو میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو ہے معافی کیوں ضروری ہے، یا پھر معافی کے حوالے سے خدا کا کیا حکم ہے ہمارے لیے. جی، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، قرآن فارگیونیس کے، معافی کے بارے میں یہ کہتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، یعنی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنے نفسوں پر. یعنی نفسوں پہ کیا زیادتی کی؟ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، ناسمجھی میں زندگی گزارتے رہے، تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہم نے کرنا ہے، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اب ظاہر ہے جب پتہ ہی نہیں ہے ہم کیوں دنیا میں آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، تو اس میں چغلی بھی ہو گئی، غیبت بھی ہو گئی، یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر لی، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، قل یا عبادی الذین، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہوئیے. جو ہو گیا جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، اس کو غلطیوں کو، یعنی میری رحمت سے آپ مایوس نہ ہوئیے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے. جو بھی زیادتی ہوئی انجانے میں، جانے میں، نہیں پتا تھا، نہیں سمجھتی، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے امید کی کرن بنتی ہے کہ جو بھی زیادتی ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں. جس طرح رمضان کی آخری عشرے کی ہوئی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تعالیٰ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کر دیجئے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی غلطی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے. 99 قتل کے بعد اس کو احساس ہوا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ کسی راہب کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی میری معافی کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا بالکل معافی کی گنجائش نہیں ہے.
اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر احساس ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے. وہ ایک عالم کے پاس گیا, عالم سے پوچھا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا, میری معافی ہے؟ کہا ہاں معافی ہے. یہ کیسے ہوگی؟ کہ ایک تو اس بستی کو, اس علاقے کو, اس جگہ کو, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جس میں آپ رہتے ہیں, اور دوسری جگہ چلی جائیے وہاں جہاں کے لوگ نیک ہوں. اس آدمی نے اپنا سفر شروع کیا. راستے میں اللہ کا حکم, اللہ کی رضا, موت کے فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے. ایک یعنی نیک فرشتے تھے, ایک برے فرشتے جو برے کام کرتے ان کی روح نکالنے والے. ان کے آپس میں بحث جھگڑا ہونے لگا کہ ہم کیا کریں. تو کہا جو مطلب برائی کے فرشتے تھے انہوں نے کہا برا آدمی تھا, اس نے 100 قتل کیے. جو نیکی کے فرشتے تھے انہوں نے کہا توبہ کر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا تو سب کچھ تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تم شرک ہو جاؤ, اور فرشتوں سے کہا اب زمین کو ماپ لیجئے, جس کی طرف اس شخص کے قدم زیادہ ہوں گے اس طرف اس کے فرشتے ان کی روح قبض کر لیں. جب زمین کو ناپا گیا تو ایک بالش نیکی کی طرف وہ جہاں جا رہا تھا ادھر قدم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو نیکی کے فرشتے انہوں نے ان کی روح قبض کر لی. اس سے پتہ چلتا ہے جب 100 انسانوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دوسرا کوشچن میرے پاس آپ سے یہ ہوگا کہ جو ہے 2 ایسی اقسام جو کہ معافی کی بیان کی گئی ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں تو. اچھا, معافی کی 2 اقسام ہیں. ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور کس طرح عبادت کرنی ہے, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, جیسے میں نے عبادت کے طریقے آپ کو بتائے ہیں آپ اس طریقے پہ میری عبادت کیجیے. تو خود ساختہ اپنی مرضی اپنی پسند کی کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اور سنت میں ثابت ہے. تو ان کا تعلق اس میں ہے. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی, یعنی نمازوں میں خشوع میں کمی آ گئی, یا ٹائم کی پابندی نہیں کی, یا تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی جو جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ایک معافی کی صورت یہ ہے. اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے, انسان کے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات, اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ تو بندوں کا معاملہ ہے نا, تو بندہ بندے سے معافی مانگے. جیسے بہن بھائیوں کا ہو گیا, دوستوں کا ہو گیا, رشتہ داروں کا ہو گیا, یہ جو بھی تعلقات ہیں, یا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا, یا کسی کے کام آنے کا کیا, یا کسی کے اوپر زیادتی ہو گئی, اس کا تعلق حقوق العباد سے, وہ بندے معاف کریں گے. تو 2 ٹائپس کی ہیں. ایک کا تعلق اللہ سے ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے کہ بندہ بندے سے معافی مانگے. ٹھیک ٹھیک, بہترین بہترین, بہت بہت پریسائزلی آپ نے ہمیں اس کا جواب دیا ہے, جزاک اللہ خیر. تیسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام میں بینیفٹس ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ فوائد ہیں, معافی کے کیا فوائد ہیں اسلام کے حوالے سے؟ ہاں, معافی کے فوائد یہ ہیں کہ جب آپ یعنی ہر انسان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, خطائیں ہو رہی ہیں, جاننے میں انجانے میں, جب آپ بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کی غلطیاں معاف کریں گے. کیونکہ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس معافی نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سکون تو آتا ہی نہیں ہے نا, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی اپنی زندگی سکون ہوگی اور آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے. اور معاف بھی سچے دل سے کرنا, یعنی دل سے معافی کرنی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے, اور پھر عمل سے بتانا ہے کہ واقعی ہم نے معاف کر دیا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہماری زبان اور ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی دل میں کچھ ہے. تو جب سچے دل سے اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے, غلطیوں کو معاف کریں گے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں گے, کیونکہ ہم بھی غلطیاں کر رہے ہیں, بہت ساری غلطیاں صبح و شام کر رہے ہیں. بالکل بہترین بہترین, بہت اچھے سے پریسائزلی آپ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جو ہے معافی جو ہے ہر لحاظ سے انسان کے بہتری کے لیے ہے. اللہ پاک قرآن شریف سے لے کر احادیث سے لے کے ہمیں ہر جگہ اس چیز کی ایک لیسن ملتا ہے, اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ معاف کر دینا ضروری ہے. معاف کر دینے سے آپ کا اپنا فائدہ ہے بیسکلی. تو یہ اوور آل ہمیں 3 آنسرز بہت آپ نے پریسائزلی اس کا جواب دیا ہے, جس کو میں اب یہاں پر کوئکلی کنیکٹ کروں گی اپنے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ جیسے کہ اسلام کہتا ہے اور جیسے کہ سائیکالوجی کہتا ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ بات بھی ہم باقی سیریز میں بھی, باقی ایپیسوڈز میں بھی یہی کرتے آئے ہیں کہ اپنے ڈفرینٹ ٹاپکس کو ہم کنیکٹ کرتے آئے ہیں سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو آج بھی ہم
वही चीज़ करेंगे कि हम फॉरगिवनेस देखेंगे। फॉरगिवनेस के हवाले से साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, फॉरगिवनेस बेसिकली क्या चीज़ है। फॉरगिवनेस बेसिकली ये चीज़ है कि हम ये नहीं कहते आपसे कि जो सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया है आपसे, तो वो चीज़ जो है आप उसको ट्रिवियल माने या आप इसको ये समझे कि यार चलो पास ऑन करो, उसकी कोई गलती नहीं है। हम ये चीज़ आपसे नहीं कहते। हम आपसे ये कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मकसद ये होता है, माफ़ कर देने का मकसद ये होता है कि आपने उस रिजेंटमेंट को, उस एंगर को जो आपने होल्ड ऑन करके रखा है, उसको आप जाने दें। बात हरगिज़ ये नहीं हो रही, ना इस्लाम के हवाले से ये बात होती है, ना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से ये बात होती है कि आप जो है चीज़ों को होल्ड ऑन करके जो है आप बस उस इंसान को माफ़ इसलिए कर दें क्योंकि उस इंसान ने कुछ नहीं किया। ये थॉट के साथ हम माफ़ी की बात नहीं करते, बल्कि हम इस थॉट के साथ माफ़ी की बात करते हैं कि आप जो है माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए उसको अपने लिए। क्योंकि अगर आप एंगर होल्ड करके रखे हुए हैं, अपने अंदर गुस्सा आपने भरा हुआ है, रिजेंटमेंट आपने भरी हुई है, तो इससे नुकसान उस सामने वाले का नहीं बल्कि आपका ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को जाने देते हैं, अगर आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो इससे फायदा आपका हो रहा है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ इससे सेफ हो रही है। अगर आप इस चीज़ को पकड़े रखते हैं तो इससे आप अपना नुकसान ऐसे कर रहे हैं कि आप मुसलसल पुरानी थॉट्स के अंदर आप मौजूद हैं, आप पुरानी पेनफुल मेमोरीज को आप बार बार याद कर रहे हैं, पुराने पेनफुल एक्सपीरियंसेस आप बार बार दोहरा रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप पास्ट मोमेंट के अंदर है, जिसकी वजह से आप अपना आज जीना भूल जाते हैं और आप अपने कल में रहते हैं। बार बार उस चीज़ की रिलाइविंग, मतलब बार बार उस चीज़ के अंदर जंप इन करने का मकसद ये है कि अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, अपने आप को उसी इस मेंटल केज के अंदर कैद कर लेना, जिससे आपका बाहर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या एसेंशियल होता है। लेकिन चूंकि हम जो है उस सामने वाले इंसान को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को माफ नहीं कर पाते, उसको लेट गो नहीं कर पाते, तो इससे हम अपने आप को जो तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं उससे हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं बात यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह कनेक्ट करूंगी इस चीज को कि हम क्यों कहते हैं कि आप माफ कर दें, या माफी की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है साइकोलॉजी के हवाले से भी, क्योंकि इसमें जो है जो प्रोसेस पूरा होता है उसके अंदर फायदा हर तरह से 100% आपको मिल रहा होता है। हम ये समझते हैं कि अगर हम अपना एंगर होल्ड ऑन करके रखेंगे तो जो हमारा जो सामने वाला इंसान है, जो ऑफेंडर है, जिसने हमें ऑफेंड किया है, जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, हम उसको जो है सफर करवा रहे हैं, या हम उसको जो है तकलीफ दे रहे हैं, उसको माफ ना करके बेसिकली हम अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। हम अपने अंदर जो गुस्सा छुपा के रखते हैं, वो गुस्सा हमारे डिफरेंट किस्म के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लेकर आते हैं जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है, हमारी बॉडी पे बुरा असर डाल रहा होता है। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे छोटी सी कोई टिप है जो कि मैं हर किसी को बताती हूँ कि माफ किस तरह से करना है। हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए, जो कि आपके हर लिहाज से जरूरी है। पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले अपना एंगर को अनकवर करना है। यू हैव टू अनकवर योर एंगर। बेसिक रीजन ढूंढना है कि आपका जो फुल ब्लोन एंगर है या फुल आउटरीच एंगर जो आपके अंदर मौजूद है, जो कि आप बाहर निकालना चाहते हो या बाहर निकाल रहे हो, आपने अपने अंदर भी रखा हुआ है रिप्रेस करके या सप्रेस करके, वो चीज आपके अंदर क्यों आ रही है, रीजन क्या है उसके एंगर का, क्या वो एंगर कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये बहुत जरूरी है। ये हमें पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन इज दिस, ये हमें पता ऐसे चलेगा कि हम जो है एक एंगर जर्नल जो है वो हम मेंटेन रखें, उसके अंदर अपने इमोशंस लिखें, हम वो चीजें लिखें जो कि आपको याद हो पुराने जमाने की, अपने चाइल्डहुड की, अपने ऑफिस की या अपने स्कूल लाइफ की, जहां पे आपने कभी गुस्सा किया और गुस्से को दबा दिया हो। उसके पीछे उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए कि वो गुस्सा किस वजह से मौजूद है, क्या वैलिडेशन की वजह से, दूसरों की अप्रूवल की वजह से, या फिर इसका कोई और रीजन है, या फिर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर बैठा हुआ जिसकी वजह से आपकी वो चीज डिसअपॉइंटमेंट में टर्न हो गई है और वो गुस्सा आपके अंदर स्टिल मौजूद है। सो वी नीड टू सी, वी नीड टू कंटेम्पलेट कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो गुस्सा अभी तक आपके दिलो दिमाग के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि आपने अपना एंगर जो है उसको अनकवर करना है, उस जर्नल को मेंटेन करना है, उसके अंदर अपने ओल्ड इमोशंस लिखने हैं और वो जो चीजें आपके अंदर भरी हुई उसको सरफेस के ऊपर लेकर आना है। जितनी जल्दी आप अपने इमोशंस को नेम करेंगे, उसको लिखेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने इस जो मेंटल प्रिजन है आपका, इससे आप बाहर आ सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड टू फॉरगिव। सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना कि आपने सामने वाले इंसान को माफ करना है। अच्छा, ये खाली दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए भी। बहुत से लोग रिग्रेटफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, पछतावे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। तो अपने आप को भी माफ करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरों को माफ करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप है कि डिसाइड टू फॉरगिव। आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि आपने माफ करना है। सबसे पहले तो अपना ये दिमाग बनाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको बहुत डीपली हर्ट कर दिया हो और आप फौरन से हम उसको कहें कि आप इस शख्स को माफ कर दीजिए। क्या आप कर सकेंगे इस चीज को? डेफिनेटली आप इस चीज को फौरन से अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। आपको माफ करने के लिए पहले अपना दिमाग बनाने की जरूरत है। अगर आप दिल से माफ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने दिमाग में कुछ पॉइंटर्स लेके आए कि मुझे आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ इस चीज को लेट गो करने के लिए। ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इस चीज से क्या होगा कि आप जो है उस ट्रैक की तरफ आ सकेंगे, आप उस
انسان کو جو ہے اگر ایموشنلی معاف نہیں کر سک رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو مینٹلی معاف کرنے کے لیے ریڈی ہو. دس از دا سیکنڈ اسٹیپ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک ان دا اسٹیجز آف دا فورگیونیس. تھرڈ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ کام کریں بیسکلی فورگیونیس کے اوپر. ہاؤ ٹو ورک آن فورگیونیس. آپ نے کرنی کس طرح سے. ہم سامنے والے کھڑے ہو کے اس کو یہ سمجھاتے رہیں کہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے, تو معاف کر دینا از ناٹ دا کی رائٹ ناؤ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معاف کرنا کیسے. آپ سے معافی ہو ہی نہیں رہی, آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے. تو اس کے اوپر ورک کیسے ہوگا. ورک کیسے ہوگا کہ ہم ایک اپروچ یوز کرتے ہیں وچ از کالڈ ری فریمنگ. اپنے ری فریمنگ اوریجنل آفینس کو ایک نیا طریقہ دیکھنے کا. آپ کی دوست آپ سے ناراض ہو جاتی ہے, یا آپ کے اوپر چلاتی ہے, یا آپ چیختی ہے, یا آپ کے فادر یا مدر میں سے کوئی آپ کے اوپر ریئل کرتا ہے, اور آپ یہ سوچتے ہو کہ جی میں اب جو ان سے بات نہیں کروں گی, اور مجھے بہت سخت غصہ ہے کہ میری بے عزتی ہوئی ہے, مجھے ہیومیلیٹ کیا گیا, یا میری دوست نے مجھے اس طرح کی بات سنائی کی. اب آپ نے اس انسان سے کٹ آف کر لیا ہے کیونکہ آپ غصے میں ہیں, آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے. یہاں پہ آپ نے نیو وے کس طرح سے دینا ہے, یا ری فریمنگ کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے, اس بندے کو ایمپیتھائز کرنا ہے, اس کے لیول پہ جا کے سوچنا ہے کیا پتا آج اس کا برا دن گزرا ہو اس لیے اس کے ساتھ اس طرح ہوا ہو, یا کیا پتا میرے فادر جو ہے کافی زیادہ اسٹرکٹ ہیں یا اسٹرن ہے, تو ہو سکتا ہے ان کی اپ برنگنگ بھی اس طرح سے ہوئی ہو. آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس لیول پہ آ کے اس انسان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے لیے ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنی سچویشن, جس سچویشن کو لے کر اور جس انسان کے اوپر آپ کو غصہ آیا, آپ نے ایک نیا فریم اس بندے کے اوپر فٹ کیا ہے, اس سچویشن میں نیا فریم لگایا ہے, اس کو نئی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں. پرانی ایسی آنکھ جس کے اوپر آپ یہ سوچ رہے ہو, محسوس کر رہے ہو کہ اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی اور میں اس کو جو ہے ریجیڈلی معاف نہیں کر سکتی, میں اس کو نہیں جانے دے سکتی. تو یہ چیز آپ نے اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اوپن کرنا ہے, اس کو لیٹ گو کرنا ہے, کس طرح سے ایک نیا فریم لگانا ہے, ایک نئی سوچ کے ساتھ. سوچ آپ نے نئی طریقے سے اس پورے سینیریو کو دیکھنا ہے, تو I'm sure کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس شخص کو معاف کرنے کی. مطلب آپ اس شخص کو ایمپیتھائز کر پا رہے ہو, آپ اس شخص کو سمجھ پا رہے ہو. میں اس چیزوں کے لیے ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہی جو کہ بڑے بڑے کرائمز کر رہے ہیں یا جن کو سزا ملنی ضروری ہے, یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ ڈیلی روٹین کی ہماری بات ہو رہی ہے. فورتھ پوائنٹ از دا لاسٹ پوائنٹ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ریلیز فرام ایموشنل پریزن. آپ نے اپنے جو ایموشنل پریزن جو دماغ میں اپنا بنا رکھا ہے, دل کے اندر ایک اپنا ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے, جس کے اندر آپ اپنے آپ کو اسٹک فیل کرتے ہو, دوسروں کو اسٹک رکھتے ہو اس کے اندر, اس جیل کے اندر. اس جیل سے اپنے آپ کو آپ نے چھڑانا ہے, اپنے آپ کو ریلیز کرنا ہے. ریلیز اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس بندے کو سمجھنا ہے, اپنے اینگر کو سمجھنا ہے, اپنے انڈر لائن کازز کو سمجھنا ہے. اگر آپ یہ چیز خود نہیں کر سکتے ہیں تو ڈو ناٹ وری, آپ یہ جو ہیلپ لے سکتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر سے ہیلپ لے سکتے ہیں, سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. کاؤنسلرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا سینیریو کو, جو آپ کا پرٹیکولر سینیریو, اس کے اندر آپ کیا ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں جس کے بنا پر آپ سامنے والے کو معاف کر سکتے ہیں. اب معاف کرنا ایکولی امپورٹنٹ ہے دوسرے بندے کو بھی اور خود کو بھی. یہاں پہ سیلف فارگیونیس بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کہ جو یہ 4 اسٹیپ جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں, یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے اور سامنے والے کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہی چیز اسلام ہی ہمیں سکھاتی ہے, دوسروں کو معاف کر دینا افضل ہے. وہی چیز سائیکالوجی بھی سکھاتی ہے کہ معاف کر دینا ضروری ہے. اب اس کے بینیفٹ جو ہے وہ دونوں طرح کے مل رہے ہیں آپ کو. فزیکل بینیفٹس بھی مل رہے ہیں, ایموشنل بینیفٹس بھی مل رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ بینیفٹس بھی آپ کو اس سے ریسیو ہو رہے ہیں. یہ 4 اسٹیپ پروسیس بہت ایکولی امپورٹنٹ ہے, دوسروں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر شیلا آپ کا کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی, اپنے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. آئی وانٹ کہ اگر کوئی چیز ایسی آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہو لاسٹ میں تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں, اس کے بعد میں اس پروگرام کو سم اپ کروں گی. نہیں, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اچھا بہت بہت شکریہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے اور جو ان فیوچر ہمیں دیکھیں گے اور یہ پروگرام ہمارا دیکھیں, ہمیں ضرور کامنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ کو کوئی چیز ایڈ کروانی ہے تو ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی نیا سجیشن اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم جو کہ آج ہم نے کافی زیادہ شارٹ پروگرام رکھا ہے فارگیونیس کے حوالے سے, اس کو اینڈ کرتے ہیں. معاف کرتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, کیونکہ معاف کرنے سے ہی آپ نیکسٹ لیول کی طرف جائیں گے, آپ موو آن کر سکتے ہیں, لائف کی لیٹر اسٹیجز کے اوپر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. معاف نہیں کریں گے, ایکسٹرا بیگیج اپنے کندھے پہ آپ لٹکا کے بھاگتے رہیں گے تو آپ کو بھاگنے میں دشواری ہوگی, مشکل پیش آئے گی, کیونکہ آپ نے جو اپنا ریزینٹمنٹ کا اور اینگر کا جو بیگیج جو کہ ہیوی لگتا ہے آپ کو, وہ آپ نے اسٹل اپنے شولڈرز کے اوپر لٹکایا ہوا ہے. تیز بھاگنے کے لیے, کوئکلی موو آن کرنے کے لیے, یو ہیو ٹو لیو دیٹ بیگیج behind, پیچھے چھوڑنا ہے اس بیگ کو اور آگے بھاگنا ہے, which means کہ معاف کرنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے اور آگے کی طرف موو آن کر جانا ہے. It is not for others, it is basically for yourself. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر ونس اگین شیلا, آپ کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھتے رہے. شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ. Till then take care. اللہ حافظ. اللہ